پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے متعلق اور خاصی مایوسی ہوئی ان کو، بلکہ میں نے آج دیکھا کہ خان صاحب اس فیصلے سے انتہائی ناخوش تھے اور انہوں نے فوراً کہا کہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کریں۔ اس دوران جو ہے یہ ڈسکشن ہوئی، بلکہ ایک اور میٹر پہ بھی ساتھ میں ڈسکشن ہوئی ہماری۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ دو غلط فیصلے ہیں۔ ان حالات میں ان غلطیوں کا ہم مرتکب ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ بھاری قیمت ہم دے رہے ہیں۔ پہلی غلطی، بڑی غلطی تب ہوئی جب خان صاحب نے ہمیں ہدایت کی کہ شیرانی صاحب کی پارٹی کے ساتھ جو ہے آپ الائنس کریں، اور اگر کسی صورت میں بلہ ہم سے جاتا ہے تو ہمارے پاس الٹرنیٹو شیرانی صاحب کی پارٹی کی شکل میں رہے۔ اس پہ ٹاسک دیا گیا اسد قیصر صاحب کو، چیئرمین گور صاحب اور مجھے، اور ہم تینوں نے کئی میٹنگز کی شیرانی صاحب کی قیادت کے ساتھ، اور الٹیمیٹلی ہم ایک ٹی وارس پہ ہم پہنچ گئے، اور کچھ سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ بھی خان صاحب کے نوٹس میں ہم لے آئے، وہ ایگری کر گئے بلوچستان اور کے پی میں، اور الٹیمیٹلی خان صاحب نے اس کی فائنل اپروول دی اور کہا کہ ٹی وار سائن کر کے پبلک کر دیں۔ ہم نے جا کے میڈیا میں پریس کانفرنس کی اور بتا دیا کہ ہماری ان سے الائنس ہو گئی ہے۔ جب یہ حتمی ہو گیا تو اچانک 3-4 دن کے بعد جو ہے شیرانی صاحب کی پارٹی جو ہے وہ باوجود اس کے کہ انہوں نے ہمیں کافی اکوموڈیٹ کیا، لیکن اس کی پارٹی کا پتہ گھٹ گیا اور بلے باز جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ بلے باز کو کون لایا، بلے باز کیوں آیا اور شیرانی صاحب کو کیوں اٹھایا گیا، یہ ابھی تک ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس پہ جو ہے ضرور پارٹی کی سطح پہ ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ غلط فیصلہ نہ کیا جاتا تو نہ ہم نشان سے محروم رہتے، بے شک بھلا نہ ہوتا، لیکن شیرانی صاحب کی پارٹی کے نشان پہ ہم الیکشن لڑتے، اور جو 4 ملین سے زیادہ ووٹ ہمارا نشانات کی وجہ سے ضائع ہوا ہے، اس سے بھی کافی سیٹیں ہمارے پاس آتی۔ دوسرا بڑا جو غلط فیصلہ تھا وہ جب وحدت المسلمین میں شمولیت، اگلے میں نے یہ شروع کیا کہ دوسری بڑی غلطی کا ارتکاب اس وقت ہوا جب وحدت المسلمین کے ساتھ شمولیت کا فیصلہ ہوا، اور یہ بات جو ہے میڈیا کے ساتھ شیئر بھی کی گئی۔ اس کے بعد جو ہے وحدت المسلمین کے ساتھ شمولیت میں واحد جو مقصد پنہا تھا وہ اپنی ریزرو سیٹیں بچانا تھی، لیکن اس کو فرقہ وارانہ یا مسلکی بنیادوں پہ جو ہے کچھ لوگوں نے اس پہ سلسلہ یہ شروع کیا کہ مجھ سمیت پی ٹی آئی کی قیادت کو جو ہے تھریٹننگ میسیجز آنے لگے واٹس ایپ پہ، اور جس کے بعد جو ہے قیادت بیٹھی، اور پھر ہم خان صاحب کے پاس گئے اور خان صاحب نے پھر اس کا حل یہ بتایا کہ قوم کو جا کے پریس کانفرنس کے ذریعے بتائیں کہ ہمارا اس میں مسلکی نقطہ نظر کوئی نہیں ہے، ہم صرف اپنی سیٹیں بچانا چاہتے ہیں اور قوم یہ سمجھ جائے گی۔ لیکن پھر اچانک جو ہے وہ اسی تھریٹ کی وجہ سے جو ہے یہ فیصلہ ہوا کہ جی ہم سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کرتے ہیں۔ یہ 2 غلط فیصلے ہیں اور ان کی ذمہ داران کا تعین ہونا چاہیے، کیونکہ 80 سے زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ ہم ان غلط فیصلوں کی وجہ سے لوز کر گئے۔ آج پشاور ہائی کورٹ نے ہماری پٹیشن خارج کی، غیر ضروری لیٹیگیشن میں ہمیں جانا پڑا۔ اتنے نازک حالات میں ایسی غلطیوں کا ارتکاب ہونا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، اور آج خان صاحب نے خود اس پہ انتہائی افسوس کا اظہار کیا، اور انہوں نے چونکہ یہ بات سمجھنے کے بعد کہا کہ شاید مناسب وقت پہ ان چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ یہ فیصلے جس نے بھی کیے ہیں، لیکن ان فیصلوں کے نتیجے میں پارٹی کے ساتھ انتہائی ظلم ہوا ہے، اور ان لوگوں کی شناخت بھی ہونی چاہیے، ان کا تدارک بھی ہونا چاہیے، پارٹی جو ہے ڈسپلنری کارروائی کرے، اور ورکرز کو بھی یہ علم ہونا چاہیے کہ ان کے مینڈیٹ کو جو انہوں نے دیا تھا پارٹی کو، ان کے ساتھ یہ غلطیوں کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اور آج خان صاحب کے ساتھ کل کی ایشو پہ بات ہوئی، اور میں نے بلکہ گور صاحب نے بھی اس پہ اپنا کنسرن شیئر کیا، لیکن
کون تھے اس کا جواب جو ہے میرے خیال میں بعد از پراب میں دے سکوں گا، کیونکہ میں خود اس حوالے سے واضح نہیں ہوں کہ جب یہ ساری چیزیں ابتدا میں ہم تینوں ڈیل کر رہے تھے تو اچانک جو ہے شیرانی صاحب کے ساتھ اس ایگریمنٹ کو منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچایا جا سکا. پھر یہ جو وحدت المسلمین کا ایشو تھا تو ہم مینٹلی تو تیار تھے، لیکن پھر جو ہے یہ سنی اتحاد کونسل میں آ جانا، جبکہ ہمیں علم تھا کہ یہ مسئلہ پیش آئے گا سنی اتحاد کونسل میں، کیونکہ الیکشن ایکٹ 2017 ایک بات کہہ رہا ہے اور آرٹیکل 51 آئین کا دوسری بات کہہ رہا ہے. تو یہ ایشوز کا ہمیں ادراک تھا کہ ہمیں عدالتوں میں جانا پڑے گا، الیکشن کمیشن ہمیں نہیں دے گی یہ ریزرو سیٹیں. اس کے باوجود ایسی غلطیوں کا ارتکاب ہونا جو ہے ان حالات میں انتہائی افسوسناک ہے. خان صاحب نے آج ایک لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ صدیوں میں ایسے انقلاب آتے ہیں کسی قوم میں، اور واقعی 2024 کا جو الیکشن ہے وہ ایک انقلاب ہے. اتنی باری مینڈیٹ سے قوم نے پی ٹی آئی کو نوازا، اور اب نتیجہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں آئے دن ہماری تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. آج بھی گجرانوالے کی ایک نشست ہم سے ریکاؤنٹنگ کے نام پہ چینی گئی. پہلے 7,500 سے ہمارے امیدوار جیتے ہوئے تھے، الف اٹھایا اسمبلی میں ہمارے ساتھ تھا. آج بھی ہمارے ساتھ اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک ان کو اطلاع آئی کہ جی ادھر تو ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے، یعنی امیدوار کو پتہ بھی نہیں ہے. 7,500 سے جیتا وہ امیدوار آج جو ہے شام کو 3,500 سے ہار گیا، یعنی کہ 11,000 ووٹ جو تھے وہ ریکاؤنٹنگ میں پہلے کیوں شمار نہیں ہوئے. اور یہی ہمارے ساتھ لودرا کے ایک حلقے میں ہوا، وہاں پہ بھی کم و بیش 14,000 ووٹوں کا فرق تھا، تو وہ ہمارا امیدوار ہار گیا، نون کا جیت گیا. یہ ابھی جو ہمارے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے بات کی، اسد قیصر صاحب نے بات کی ہے کہ جی ڈیل ہوئی ہیں اور ڈیل کے نتیجے میں ہماری اور نشستیں دی جائیں گی. تو بادی نظر میں تو یہ لگ رہا ہے کہ جو ہماری سیٹیں ہیں جو سکڑتی جا رہی ہے، شاید حزب اقتدار کو یہ بھی اچھی نہیں لگ رہی ہیں، اور ان کے ارادے تو یہی ہیں کہ یہ سارے ہی وہ ہڑپ کر لیں. میرا خیال ہے کہ پہلے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کا تدارک ہونا چاہیے، ذمہ داران کا تعین ہونا چاہیے، کیونکہ خان کے احکامات جو ہیں وہ رد ہوئے ہیں، اور کن کے احکامات پہ عمل درآمد ہوا ہے میں اتنی سینئر پوزیشن میں ہونے کے باوجود مجھے علم نہیں ہے. اور آج خان صاحب کے ساتھ کل کی اس موضوع پہ گفتگو ہوئی. عمیر نیازی صاحب موجود تھے، بیرسٹر گوڑ صاحب موجود تھے، رانجھا صاحب موجود تھے، اور خان صاحب نے بھی اس پہ افسوس کا اظہار کیا کہ ان کی بات نہیں مانی گئی. اب بنگلی کا جہاں تک تعلق ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قوم بھی اور بین الاقوامی دنیا، یہ میں نے عرض کیا نا کہ خان صاحب نے تو میری موجودگی میں یہ ہدایات دی تھی کہ جائیں قوم کو بتائیں کہ ہم مسلکی نقطہ نظر سے قطعاً جو ہے کوئی ہمارا سروکار نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی سیٹیں بچانا چاہتے ہیں. یہ بات ان کو سمجھانی ہے. تو پھر جو مسلکی نقطہ نظر کو لوگ ہوا دے رہے تھے، شاید وہ ذرا تھوڑی سی مان پڑ جاتی. تو خان صاحب کی اس کلیئر کٹ ڈائریکشن کے بعد جو ہے یہ جو متحدہ نام میرے ذہن سے نکل گیا، ان کے ساتھ ہٹ کے سنی اتحاد کونسل میں آنا، وحدت المسلمین سے ہٹ کے یہاں پہ آنا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ دانشمندانہ تھا، اور بیسیکلی اس فیصلے سے ڈیفائنس ہوئی ہے خان کے اپنے انسٹرکشنز کی. عمران خان صاحب جو ہیں ہانیسٹلی ان کے پاس فیڈ بیک آیا ہے ورکرز کا بھی، ورکرز نے ملاقات کو اچھے نقطہ نظر سے سراہا نہیں ہے، لیکن خان صاحب کو یہ ادراک ضرور ہے کہ جو کے پی میں فائنینشیل پوزیشن ہے حکومت کا، مرکز کے ساتھ چلنا، اور پھر جو ہمارے قرضہ جات ہیں آئیڈل نیٹ میں فیڈریشن کی طرف ارسا کے واجبات ہیں، ان تمام چیزوں کی ریکوری ہوگی، کیونکہ کے پی میں معاشی صورتحال بڑی ہی ناگفتہ بے ہے. تو لہذا آج اس ایشو پہ بھی خان صاحب سے بات ہوئی، اور خان صاحب جو ہے یہ سمجھتے ہیں
کہ گرچہ ورکر جو ہیں وہ چونکہ اپنی ان کی ایک لائن ہے، تھنکنگ ہے، ایموشنز ہیں، لیکن انہوں نے علی امین خان کی اس ملاقات پہ کچھ زیادہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. یہ سوال تو میں نے خان صاحب سے نہیں پوچھا، لیکن علیمہ خان صاحبہ جو کہہ رہی ہیں چونکہ ان کی اپنے بھائی سے ہفتے میں ملاقات ہوتی ہے تو وہ درست فرما رہی ہیں. البتہ خان صاحب سے اسپیسیفکلی یہ سوال میں نے نہیں پوچھا. میرا خیال ہے وکلاء جو ہیں وہ پہلے وکلاء تھے، اب وکلاء بھی ہو گئے ہیں اور سیاستدان بھی ہو گئے ہیں. مثال آپ کے سامنے ہے، اس طرح بیرسٹر گور صاحب ہے. لیکن عاطف خان صاحب کی بات بھی درست ہے کیونکہ وہ اس سیاست کے شعبے سے دہائیوں سے وابستہ ہیں اور ان کا ان پٹ بہت ضروری ہے. اگر ان کی ملاقات کی جو رسائی ہے وہ آسان ہوتا تو شاید ان غلطیوں کا ازالہ ایڈوانس میں ہوتا. تو میں عاطف خان صاحب کی بات کو بھی رد نہیں کر سکتا ہوں. اسد قیصر صاحب کے بیان کی مکمل تائید کرتا ہوں. بالکل پاکستان تحریک انصاف کے تمام پارلیمنٹیرینز، ورکرز، آفس بیئررز ایک چیز پہ متفق ہیں اور وہ ہے احتجاج پہ. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اسد قیصر صاحب نے 10 کہا، اگر ایک بھی MNA پارلیمان میں ہوگا تو سراپا احتجاج ہوگا. کیونکہ یہ جو لوگ پہلے کہتے تھے کہ جو صدر ہیں اس کو گھسیٹا جائے گا، وزیر اعظم گھسیٹنے والے تھے، اور اب جو ہے نظر یہ آ رہا ہے کہ نہ صدر گھسیٹے گا نہ وزیر اعظم، بلکہ دونوں مل کے عوام کو گھسیٹنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. عوام کی مینڈیٹ کو چوری کیا ہے. نمبر 1، ہماری ریزرو سیٹوں پہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا. نمبر 2، اب پنجاب میں احتجاج کے روز آپ نے دیکھا کہ کیا پنجاب حکومت نے ہمارے ساتھ کارروائیاں کی، پرچے کیے، پکڑ دکڑ کی، مارا پیٹا. اس کے بعد جو ہے خان صاحب پہ ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی، جس کو آج عدالت عالیہ اسلام آباد نے جو ہے اپنے حکم نامے کے ذریعے اس کو انڈو کیا. تو یہ، اور اسلام آباد میں یہاں پہ آپ نے دیکھا جن کیئر ٹیکرز کو یہ وفاقی کابینہ میں لائے ہیں، کوئی اخلاقی وضاحت نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ یہ کیئر ٹیکر کیوں کر پنجاب جیسے بڑے صوبے میں وزیر اعلیٰ تھے، وفاقی وزراء تھے، کوئی بلوچستان میں وزیر اعلیٰ بن گیا، اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، اور ہم چیخ کے کہہ رہے تھے کہ یہ نیوٹرل نہیں ہے جو کانسٹیٹیوشن کا مینڈیٹ ہے. تو لہٰذا اور آگے سے ہمارا حق ہے کیونکہ ہم تو اپوزیشن میں ہیں، ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، تو لہٰذا ہمیں تو ایگریسو ہونا ہی ہے. لیکن ہم سے زیادہ ایگریسو تو پیپل پارٹی اور نون والے ہیں، پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر. آپ نے وفاقی وزیر اطلاعات کا بیان دیکھا ہوگا، جو غلط بیانی انہوں نے کی کہ جی PTI جو ہے اب معیشت کو مزید رگیدنے کے لیے پورٹل کا استعمال کر رہی ہے، جو ایک رانگ سٹیٹمنٹ تھا. پھر آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات سنے ہوں گے، وہ ہمیں اشتعال دے رہے ہیں. 9 مئی کے نام پہ ہمیں تانے دیے جا رہے ہیں، ہماری خواتین جیلوں میں بند ہیں، ہمارے بزرگ بند ہیں، ہمارے مینڈیٹ چوری ہونے کے علاوہ ابھی تک تسلسل ہے اس ظلم و جبر کا. تو لہذا کیا راستہ باقی بچتا ہے؟ یہی ایک راستہ ہے ہمارے پاس. ابھی نہیں، ابھی تو فی الحال یہ آپشن زیر کنسیڈریشن نہیں آیا ہے، لیکن جس طرح ان کی نظریں ہیں ہماری نشستوں پہ، شاید یہ جو چند نشستیں رہ گئی ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی اڈپ کر لیں. تو جس تیز رفتاری سے الیکشن کمیشن سہولت کاری کر رہا ہے، تو ایک دن شاید ایسا بھی آئے گا کہ ہم خود ہی کہیں گے کہ جی جو رہ گئی ہے وہ بھی آپ لے لیں. پاکستان کے مستقبل کے ساتھ اور سالمینیت کے ساتھ یہ سب مل کے کھیل کھیل رہے ہیں.